سوال نمبر 204 فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو یقیناً تم جلدی جان لو گے۔ سورۃ الشعراء۔ اس نے انہیں برا بھلا کہا، ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ چیز سوائے ایمان و اسلام میں اضافے کے کوئی رنگ نہ لائی، کیونکہ حق نے ان کے دلوں سے کفر کے پردوں کو ہٹا دیا تھا۔ ان کے علم میں حق کا ظہور ایسے ہوا جس سے ان کی قوم جاہل تھی، یعنی بلا شبہ وہ چیز جسے موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اس بشر کے علاوہ کسی سے صادر نہیں ہو سکتی جس سے اللہ کی حمایت حاصل ہو۔ اسی لیے جب فرعون نے ان سے کہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، یعنی مناسب تو یہ تھا کہ تم یہ کام کرنے میں مجھ سے اجازت لیتے اور اس میں مجھ پر خود رائے سے کام نہ لیتے، پھر اگر میں تمہیں اس کی اجازت دیتا تو تم یہ کام کرتے اور اگر تمہیں روکتا تو رک جاتے، اس لیے کہ حاکم اور اطاعت کے لائق میں ہی ہوں۔ بس یہ وہ تکبر تھا جسے فرعون نے اپنایا، اس لیے جادوگر تو اس سے پہلے نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے، نہ وہ انہیں جانتے تھے اور نہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، پھر کیسے وہ ان کے بڑے ہو سکتے تھے جو ان کو جادوگری کا فائدہ دیتے؟ عاقل آدمی تو ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ معجزہ اللہ کی طرف سے حق تھا۔ سوال نمبر 205 کیا فرعون کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہوں نے کہا، تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ تو ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ سورۃ الاعراف۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کی قوم کی سرکشی اور بغاوت، ان کے حق سے عناد اور باطل پر اصرار کے بارے خبر دی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم جو بھی نشانی ہمارے پاس لاؤ گے اور جون سی بھی دلیل و حجت پیش کرو گے، ہم اسے رد کر دیں گے، ہم اسے تم سے قبول نہیں کریں گے اور نہ تجھ پر ایمان لائیں گے، اور ہم تیری لائی ہوئی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 206 جادو کیا چیز ہے؟ سحر لغت میں پکڑنے کو کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و باریک ہو سحر یعنی جادو کہلاتی ہے۔ سحر کو اس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا سبب چھوٹا، نرم اور باریک ہو۔ دھوکہ دہی کو بھی سحر کہتے ہیں۔ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا بھی سحر کہلاتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا، جان لو کہ لفظ سحر شریعت کی اصطلاح میں ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو اور اصل حقیقت کا تخیل نہ ہو۔ وہ ملاوٹ اور دھوکے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فصاحت کو بھی جادو کا نام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 207 کیا سحر حقیقت ہے یا خرافات ہے؟ جادو حقیقت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے، اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اس نے کفر کیا۔ قرآن کی 50 سے زائد آیات میں اس کا ذکر ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے، جادو حقیقت ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ترجمہ: سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے، ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تو کفر نہ کر۔
پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورہ بقرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، ترجمہ۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی، اور پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو اس کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ المائدہ۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ، ترجمہ۔ اور اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر بھی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الانعام۔ پوائنٹ فورتھ، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ نمبر ففتھ، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ سکس، کہا تم پھینکو، تو جب انہوں نے پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ سیونتھ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ ایٹتھ، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ نمبر نائنتھ، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ نمبر 10، اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ، تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو، تو جب انہوں نے پھینکا موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ 11، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ ہود۔ پوائنٹ 12، ترجمہ۔ تو یقیناً کہیں گے کہ یہ
جبکہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ سورۃ الحجر۔ پوائنٹ نمبر 13، ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں۔ جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ پوائنٹ نمبر 14، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح نشانیاں دی۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا یقیناً میں تو تجھے اسے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ سورۃ الاسراء۔ پوائنٹ نمبر 15، ترجمہ، کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے؟ اے موسیٰ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نمبر 16، کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اور تمہارا وہ طریقہ لے جائے جو سب سے اچھا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نمبر 17، ترجمہ، کہا بلکہ تم پھینکو تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نمبر 18، تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ میں تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نمبر 19، ترجمہ، بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نمبر 20، ترجمہ، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ سورۃ الانبیاء۔ پوائنٹ نمبر 21، ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے، کہہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ سورۃ المومنون۔ پوائنٹ نمبر 22، یہ ترجمہ، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا، اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ پوائنٹ نمبر 23، ترجمہ، اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئے جو بہت ماہر فن ہو۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے۔ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ نمبر 24،
شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائے اگر وہی غالب رہے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ حصہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ نمبر 25 ترجمہ۔ تو جادوگر نیچے گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ نمبر 26 ترجمہ۔ انہوں نے کہا تو انہی لوگوں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ نمبر 27 ترجمہ۔ تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ سورۃ النمل۔ پوائنٹ نمبر 28 تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ سورۃ القصص۔ پوائنٹ نمبر 29 ترجمہ۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے اس جیسی چیزیں کیوں نہ دی گئی جو موسیٰ کو دی گئی؟ تو کیا انہوں نے اس سے پہلے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ دونوں مجسم جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور کہنے لگے ہم تو ان سب سے منکر ہیں۔ سورۃ القصص۔ پوائنٹ نمبر 30 ترجمہ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اسے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گڑھا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ سورہ سبا۔ پوائنٹ نمبر 31 ترجمہ۔ اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ الصافات۔ علاوہ ازیں یہود نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ قصہ مشہور ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پھر جس نے جادو کا انکار کیا دلیل کے قائم ہونے کے بعد کہ وہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں واقع ہوا ہے، پس وہ کافر ہے اور اس پر توبہ لازم ہے۔ سوال نمبر 208 جادو کے متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ پوائنٹ فرسٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا جادو خبیث ارواح کی تاثیرات اور ان کی طبعی قوتوں کے متحرک ہونے سے مرکب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا شریعت میں جادو ہر اس امر سے مختص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور اس کی حقیقت کے ما سوا کا تخیل ہو، وہ دھوکے اور خلاف واقع امر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں نفاسات سے مراد وہ جادوگرنیاں ہیں جو دم جھاڑ کرتے وقت دھاگوں کے گرہوں میں پھونک لگاتی ہیں۔ پوائنٹ فورتھ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا جادو حقیقت ہے اور جمہور اس کے قائل ہے۔ پوائنٹ ففتھ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا جادو کی بھی حقیقت ہے، بعض جادو قتل کا اور بعض مرض کا باعث بن جاتے ہیں، بعض جادو مردوں پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اسے اس کی زوجہ کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں، بعض میاں بیوی میں جدائی کا سبب بن جاتے ہیں، بعض ان کے درمیان نفرت پیدا کرتے اور بعض محبت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سوال نمبر 209 کیا جادو کبیرہ گناہوں سے ہے؟ ہاں، جادو کبیرہ گناہوں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوائنٹ فرسٹ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، پوائنٹ سیکنڈ جادو، پوائنٹ تھرڈ اللہ نے جس نفس کے قتل کو حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، پوائنٹ فورتھ سود کھانا، پوائنٹ ففتھ یتیم کا مال کھانا، پوائنٹ سکستھ
لڑائی کے دن بھاگ جانا۔ پوائنٹ 7 اور پاک دامن اور غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، وہ 9 ہے اور ان میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور مومن کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، جو زندہ و مردہ ہونے کی حالت میں تمہارا قبلہ ہے، یعنی تا قیامت وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیے بغیر فوت ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز ادا کرتا اور زکوٰۃ دیتا رہا تو وہ جنت کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا۔ اس شخص کے دروازوں کے پٹ سونے کے ہیں۔ سوال نمبر 210، اسلام میں جادوگر کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب اللہ کے اس فرمان میں ہے، ترجمہ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ البقرہ۔ مجالہ بن عبدہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنی اس لونڈی کو جس نے ان پر جادو کیا تھا قتل کرنے کا حکم دیا، اور وہ قتل کر دی گئی۔ جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی حد تلوار کی ضرب ہے۔ سوال نمبر 211، کیا میرے لیے کسی ساحر کے پاس اس غرض سے جانا درست ہے کہ وہ مجھ پر ہونے والے جادو کا علاج کرے؟ یہ درست نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات پر یقین کیا، ایسے شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا کفر کیا۔ سوال نمبر 212، اسلام میں تمیمہ تعویذ کا کیا حکم ہے؟ تعویذ جائز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی گرہ لگائی پھر اس میں پھونک لگائی، تحقیق اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ سوال نمبر 213، کیا اسلام جادو اور جادوگروں سے لڑائی کا حکم دیتا ہے؟ ہاں۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو کسی نجومی ساحر کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، 40 راتوں تک اس سے توبہ روک لی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے کہے کی تصدیق کر دے تو بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، دراصل اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سے برات کر دی، اور جو اس کاہن کے پاس آیا اس کی تصدیق نہ بھی کرے پھر بھی اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال نمبر
214 کیا جادو کا کسی نے انکار بھی کیا ہے؟ جی ہاں، معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ محض دھوکہ ہے، یہ صرف جھوٹ کو سچ کہنا، خیال دلانا اور کسی چیز کی غیر اصل کا وہم دلانا ہے۔ یہ ہلکے پن اور شعبدہ بازی کی ایک قسم ہے۔ سوال نمبر 215 کیا کوئی جادو اچھا اور کوئی برا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جادو کلی طور پر برا ہی ہوتا ہے، اور جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ جادو کے ذریعے بعض جوڑوں میں محبت پیدا کر دے گا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جادوگروں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اپنے ہاتھ کو جادوگروں کے رب اور تمام لوگوں کے رب کے سامنے پھیلا کر اس سے سوال کر کہ وہ مجھ میں اور میرے اہل خانہ میں محبت پیدا کرے، بجائے اس کے کہ تو ان ملعون جادوگروں کے دروازوں کی راہ لے۔ جو جادوگروں کی طرف گیا اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔